نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معاشرتی مسائل کی اہمیت کا بیان چل رہا تھا۔ آج ہم معاشرتی مسائل پیدا ہونے کی وجوہات اور اسباب بیان کریں گے کہ معاشرتی زندگی بھی انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انسان اکیلا اور تنہا نہیں رہ سکتا۔ وہ زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کی ضروریات اور آسائش کو پورا کرنے کے لیے لباس، کھانا پینا، دوائی، علاج، کپڑا، سب چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے انسانی معاشرے کا محتاج ہے، اور انسانی معاشرے سے ہی اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ لیکن معاشرے میں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ معاشرے میں مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ تو دانشوروں سے لے کر غیر تعلیم یافتہ لوگوں تک ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق اس کی وجوہات اور اسباب اور محرکات بیان کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ غربت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ معاشی عدم استحکام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حکومت کی ناقص پالیسیاں اس کی وجہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آمدنی کمی اس کی وجہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ملکی حالات کا درست نہ ہونا اس کی وجہ ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے اور پوچھتے ہیں قرآن کریم سے کہ انسان زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو سورہ روم کی غالباً آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کہ خشکی اور تری فساد پھیل چکا ہے اور ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ کے کلام کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اور معاشرتی پریشانیوں کی وجہ اور اس کا بڑا سبب جو ہے وہ بدعمالیاں ہیں۔ بدعمالیاں بہت سی ہیں۔ بدعمالیاں کیسے دور ہوں گی؟ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک تو اسلامی علوم حاصل کرنا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ہے، اور نمبر دو خوف خدا، فکر آخرت پیدا کرنا ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم ہی نہ ہو کہ یہ کام غلط ہے اور نامناسب ہے، ناجائز ہے، تو کیسے اس سے بچے گا؟ وہ سمجھے گا کہ تو صحیح کام ہے، اسے کرتا رہے گا۔ اور اگر اس کے پاس علم تو ہو لیکن خوف خدا نہ ہو، فکر آخرت نہ ہو کہ مجھے مرنے کے بعد اپنی زندگی کے تمام کاموں کا، تمام باتوں کا حساب اور جواب بھی دینا ہے، تب بھی وہ جرائم سے بچ نہیں سکتا۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں اس کی وجہ حکومت کی پالیسیاں ہیں، یا غربت اس کی وجہ ہے، یا سیکورٹی کے ناقص انتظامات ہیں، تو یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ بنیادی بات یہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ وجوہات ہوتی تو جن ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں جرائم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مثلا مغربی ممالک کو آپ دیکھیں، وہاں خوشحالی بہت زیادہ ہے، اسباب زندگی فراوانی سے میسر ہیں، اکثر افراد کو میسر ہیں۔ اسی طرح حکومت کی ناقص پالیسیاں نہیں ہوتی، اچھی پالیسیاں ہیں وہاں، سیکورٹی کے اچھے انتظامات ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیاں اچھی ہیں۔ لیکن پھر بھی وہاں دیکھیں تو وہاں جرائم کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے۔ کچھ دن پہلے میں جرائم بڑھنے کی شرح کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو مغربی ممالک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا سب سے زیادہ جرائم امریکہ میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ میں دنیا کے اسباب کی، دولت کی، ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، علاج معالجے کی اچھی سہولیات وہاں موجود ہیں، پھر بھی وہاں جرائم کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہی دو وجہ ہیں۔ ایک انسان اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہوتا ہے، خصوصاً جو معاشرت سے متعلق ہیں، اور نمبر دو اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، فکر آخرت نہیں ہوتی، پھر یہ جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، فکر آخرت پیدا ہو جائے، تاریکیوں اور تنہائیوں میں بھی انسان جرائم سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی ابتدائی زندگی آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی دیکھیں، اس میں کتنا فقر و فاقہ تھا، کتنی تنگ دستی تھی۔ تنگ دستی اتنی تھی کہ 30 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کی کوئی کھانا تیار نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح یہ لوگ پیٹ پتھر باندھتے تھے، لیکن جرائم کی شرح وہاں نہیں تھی۔ جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس سے پہلے جو جرائم کی شرح تھی، قتل و غارت گری تھی، ڈاکہ زنی تھی، فحاشی تھی، عریانی تھی، جنگیں تھیں، شراب نوشی تھی، بدکاریاں تھیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ شرح کم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں داخل ہوتے ان کے پاس فراوانی نہیں ہوتی، مالی فراوانی نہیں ہوتی، اور اسباب زندگی میسر نہیں ہوتے،
اگر آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں کتاب الزہد کی حدیث، جو کتاب الزہد کے عنوان کے تحت لکھی ہیں اور موجود ہیں، تو اس میں صحابہ کرام کے بڑے پریشان کن حالات لکھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرے پیٹے پتھر بند ہو، اتنی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، یہ کھانے کی چیز میسر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک پیٹ مبارک سے اٹھایا اور فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ دیکھیں یہ صورتحال تھی، اور بھوک کی وجہ سے وہ لوگ غشی کھا کے گر جایا کرتے تھے، لیکن جرائم وہاں نہیں تھے۔ تو اصل اسباب کو کے ٹوہ لگانا اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو آج کی اس گفتگو خلاصہ یہ ہوا کہ معاشرتی مسائل اور جرائم کی جو اصل وجہ ہے وہ معاشرتی دینی تعلیمات سے دوری ہے۔ ہم اس کی کوشش کریں کہ معاشرتی اور جو دینی تعلیمات ہیں معاشرت سے متعلق، ان کا ہم مطالعہ کریں، بار بار ان کی تعلیم کریں، ان کو ذہن نشین کریں اور ان پر عمل کرنے کی فکر اپنے اندر ہی پیدا کریں، اپنے ماحول میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اور ملکی سطح پہ، شہری سطح پہ اس کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ تو جتنی کوشش کر سکتا ہے، فرد اگر ٹھیک ہو جائے تو خاندان ٹھیک ہو جاتا ہے، افراد کے ٹھیک ہونے سے خاندان ٹھیک ہوتے ہیں، اور خاندان کی اصلاح سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، اور افراد کی ملکوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اسلام کی معاشرتی تعلیمات سے آگاہی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آئندہ عرض کریں گے کہ اس معاشرتی تعلیمات ہیں کیا اور کیسے عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.